السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز. خدا ماجد کے اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. اچھا فائنلی میں رمز جنون کے ایپیسوڈ لے آئی ہوں، اور میری کوشش یہ تھی کہ میں ایک ناول کا گیپ دے کر تاکہ تھوڑا سا ناول آگے چلا جائے پھر میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں، لیکن کافی لوگوں کی ریکویسٹ تھی. میرے جو پیارے پیارے ریگولر جو سبسکرائبر ہیں نا، ریگولر جو میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور کامنٹ کرتے ہیں، ان کی بہت زیادہ ریکویسٹ تھی کہ پلیز آپ رمز جنون ریڈ کر دیں، ہمیں صرف آپ کی وائس میں ہی سننا ہے اور ہمیں کسی اور کی وائس میں پسند نہیں ہے. اور ایسی بہت سارے پیارے پیارے کمنٹس تھے. تو میرا تو خود کا پرسنلی ارادہ یہ تھا کہ میں ایک ناول کا گیپ دے کے پھر سٹارٹ کرتی ہوں، لیکن پھر آپ لوگوں کا پیار اتنا زیادہ تھا تو میں نے کہا چلو یار کر دیا جائے ناول اپلوڈ نا. اب آپ لوگوں نے میری محنت کے ساتھ انصاف کرنا ہے، آپ لوگوں نے جلدی سے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، ایک پیارا سا کامنٹ کرنا ہے نیچے، اور میرا جو دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کر دیں. اس کا جو چینل کا لنک ہے وہ کامنٹ باکس میں پن کر دوں گی، اور ادھر بھی انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں جانے تمنا آپ لوگوں کے لیے وہاں اپلوڈ کر دوں. ٹھیک ہے، پہلے جو ناول چل رہا ہے میرے دل کا سکون ہو تم، وہ کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد پھر میں جانے تمنا ریڈ کروں گی. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ابھی ادھر آتشش چل رہا ہے، پلیز اس کو پہ بھی تھوڑا سا پیار برسا دو اپنا. اتنے کم لائک کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اور اگر میں اس کو اسٹاپ کر دوں نا، 2 سے 3 دفعہ میں نے وہ اسٹاپ لگایا ناول کو نا، کیونکہ آپ لوگوں کا رسپانس اچھا نہیں آتا. اب میں اگر اس کو اسٹاپ لگاؤں گی تو پھر کامنٹ بھر جائے گا، کامنٹ باکس جو ہے وہ بھر جائے گا کہ آپ آتشش نہیں کر رہے ہیں، آپ نے پھر بیچ میں چھوڑ دیا، پھر بریک لگا دیا. تو آپ کوشش کریں کہ جلدی جلدی میری ساری ویڈیو کو اچھے سے لائک کیا کریں، پیارا سا کامنٹ کیا کریں، اور اپنے فیملی فرینڈس جو بھی ناول ریڈرز ہیں، ناول لورز ہیں، ان کو جا کے شیئر کریں. اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ میری وائس کو اتنا پسند کرتے ہیں، کہ آپ لوگ کی ریکویسٹ بہت زیادہ تھی، لیکن میرا خود کا ارادہ نہیں تھا کہ میں جلدی سے ریڈ کروں نا یہ ناول. چلیں باقی کی باتیں بعد میں ہوتی ہیں، چلتے ہیں ناول کی طرف. آریان خانزادہ کی گاڑی حویلی کے کار پورچ میں آ کر رکی تھی. زرمش کی سسکیاں حلق میں گھٹتے اسے ساکت کر چکی تھی. آریان خانزادہ نے گاڑی رکتے اسے کاردار کہر بھار نگاہوں سے گھورا، جو سیٹ کی پشت میں سمائے اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے ہوئے تھی. اس کا لرزتا بدن دیکھتے آریان خانزادہ کی آنکھوں میں مزید شعلے دہکے تھے. گاڑی مت روکنا، یہ بلڈ ٹریس بیسٹ ہے، یہ وحشی درندہ ہے، مجھے اس سے بچا لو. وہ اس کے لفظ یاد کرتے مزید دہک رہا تھا. اس نازک وجود کی نفرت میں اس کا تن بدن سلگ رہا تھا. زرمش سیٹ کی پشت میں سمانے کی کوشش کرتے تھر تھر کانپ رہی تھی. وہ اس کے کپکپاتے وجود کو برفیلی نگاہوں سے دیکھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے سیدھا کر گیا. زرمش کے لبوں سے پرسوز چیخ برآمد ہوئی تھی. وہ اپنے لبوں پر دونوں ہاتھ جماتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگائے تھر تھر کانپتے ہوئے اس وحشی درندے کو دیکھ رہی تھی، جو اس پر جھکے اپنی سبز برفیلی آنکھیں گاڑے ہوئے تھا. آریان خانزادہ اس کے نیلے زخم شدہ پھٹے گال کو دیکھتے اپنے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پیچھے ہوتے جبڑے بھینچتے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا. زرمش اپنی سانسیں بحال کرتے آریان خانزادہ کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے دروازے کی طرف کھسکتے ٹیک لگا گئی تھی. اب وہ تھر تھر کانپتے ہوئے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا. زرمش اپنی سسکیوں کو گلے میں گھونٹتے اسے دیکھے جا رہی تھی. اب کافی دیر ہو گئی تھی، وہ ایسے ہی آنکھیں موندے ہوئے تھا. زرمش نے اپنے لبوں سے ہاتھ ہٹاتے آریان خانزادہ کو دیکھتے گاڑی کے بیک ویو مرر میں دیکھا، جہاں گیٹ کھلا تھا. آریان، زرمش نے کپکپاتے لبوں سے اسے بے حد مدھم آواز میں پکارا تھا. آواز خوف سے نکل نہیں رہی تھی، نہ وہ چاہتی تھی وہ اس کی پکار پر اٹھے. دل ہتیلی پر شدت سے دھڑک رہا تھا. آریان، زرمش نے سسکی لیتے اپنی آواز نکالنے کی کوشش کی، مگر آریان خانزادہ کے خوف سے اس کے لبوں سے آواز نہیں نکل رہی تھی. اسے صرف یہ کنفرم کر رہا تھا وہ سو چکا ہے کیا. وہ گہری نیند سوتا ہے، یہ تو اسے پتا تھا. اس دن اس نے اس کے سوتے میں ہی تو اس کا فون اس کی فنگر پرنٹ سے ان لاک کیا تھا. زرمش کی نگاہیں ڈریش بورڈ پر پڑی آریان خانزادہ کی پسٹل پر تھیں. آریان، زرمش نے پسٹل پر نگاہیں دوڑاتے اپنا کانپتا ہاتھ آریان خانزادہ کے بازو پر رکھا. آریان خانزادہ کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی. زرمش نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے اپنی گردن کو جکڑے گہرے سانس لیے تھے. دوسرے لمحے اس نے ڈریش بورڈ سے پسٹل اٹھاتے آریان خانزادہ پر تان دی تھی. وہ اپنے کپکپاتے دونوں ہاتھوں میں پسٹل جکڑے آریان خانزادہ پر تانے ہوئے تھے. اس کا چیمبر
کھینچو پہلے۔ آریان کی آواز اس کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ ہاتھوں سے پسٹل چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ آریان خانزادہ کے لبوں سے فلک شگاف کہکا برآمد ہوا تھا۔ زرمش تھر تھر کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، جو آنکھیں مودے سیٹ سے ٹیک لگائے کہکے لگا رہا تھا۔ اس کے فلک شگاف کہکوں کے ساتھ زرمش کی خوفزدہ سسکیاں گونج رہی تھیں۔ آریان خانزادہ آنکھیں کھولتے زرمش کے قدموں سے پسٹل اٹھاتے ہوئے زرمش پر چکے، پسٹل کی نوک اس کی گردن پر گاڑ گیا تھا۔ زرمش نے خوفزدہ ہوتے ہچکی لیتے اسے دیکھا تھا۔ کیا کرنا چاہتی تھی؟ مجھے مار کر؟ آریان خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے زرمش کی گردن میں پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھا گیا تھا۔ زرمش کی گردن سے ٹپکتا پسینہ اس کے وجود سے ڈھلکی شال سے اس کی گہرائیوں میں جذب ہونے لگا۔ گاڑی فل ہیٹڈ تھی۔ آریان خانزادہ کے خوف اور اس کی سانسوں کی تپش سے اس کا پورا وجود پسینے سے تر ہوا تھا۔ آریان خانزادہ کی گہری نگاہیں اس کا ہراساں بدن بھیگی خوفزدہ ہیزل گرے آنکھوں پر تھی، جن میں اس کا خوف دہشت جیسے پانیوں کی طرح ٹھہر چکا تھا۔ بتاؤ مجھے، گولی سے مار کر کیا کرنا تھا تم نے؟ میری پناہوں سے بھاگ کر راستے میں چلتی ہوئی ہر گاڑی کو روک کر مدد مانگنی تھی؟ کسی بھی مرد کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ چلے جانا تھا؟ آریان خانزادہ اشتعال بار نگاہوں سے کھولتے ہوئے اس کا چہرہ بے حد سختی سے دبوچ گیا۔ ان لڑکوں کی ہوس زدہ نگاہیں اس کا شریانوں میں بہتا خون بھڑکا رہی تھی۔ زرمش درد سے کراہتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی، بدن پر مزید لرزہ طاری ہوا تھا۔ آریان خانزادہ کی گردن پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھاتے اس کے گال پر زخمی نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کے گال پر اس کا دیا ہوا نشان تھا۔ اس کی پانچوں انگلیاں پھر سے بے رحمی سے سخت تھیں، پہلے سے کہیں زیادہ بے رحمی سے سخت تھیں۔ اس کے بدن کی کپکپاہٹ سے اندازہ ہو رہا تھا وہ اس سے پہلے سے کہیں زیادہ خوفزدہ ہو چکی ہے۔ وہ تو سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ آریان خانزادہ کو ایک پل کے لیے اس پر رحم آیا تھا، مگر دوسرے پل ان لڑکوں کی غلیظ نگاہیں یاد آئی تھیں۔ آریان خانزادہ بے رحمی سے اس کا جبڑا دبوچتے اس کی گردن میں مزید بے رحمی سے پسٹل کی نوک کاٹ گیا تھا۔ تم میری پناہوں سے تب تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ وعدہ ہے میرا آریان خانزادہ کا، جس دن میں نے تمہیں آزاد کیا اسی دن یہ سانسیں حیدر خان کھینچ لے گا۔ وہ اس پر جھکے اسے نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے گررایا تھا۔ زرمش مزید سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ آنکھیں کھولو۔ آریان خانزادہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر وہ خوف سے اچھلتے ہوئے تھر تھر کانپتے ہوئے اسی لمحے آنکھیں کھول گئی تھی۔ نہ ان آنکھوں میں اب آنسو آئیں گے نہ یہ جھپکیں گی۔ وہ برفیلے لہجے میں حکم دیتے اس کے مزید قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ زرمش اس کے حکم پر اب سٹل ساکت سی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے خوف سے پلکیں بھی نہیں چپک رہی تھی۔ دونوں بنا پلکوں کو جنبش دیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھے۔ زرمش کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا، لبوں سے کھٹی کھٹی سسکیاں خارج ہو رہی تھیں، مگر وہ پلکوں کو جنبش دیے بغیر اس کی سبز آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کی ہیزل گرے گہری کانچ سی آنکھوں میں دیکھتے اپنے رسٹ واچ پر نگاہیں دوڑائیں۔ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ وہ پچھلے 10 منٹوں سے بنا پلکیں چپکائے اس کی نگاہوں میں نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ وہ تو موت سے بھی زیادہ آریان خانزادہ سے ڈرتی تھی۔ آنکھوں میں ٹہرے آنسو تک کو وہ روک چکی تھی۔ پچھلے 10 منٹ سے وہ گالوں پر نہیں بہے تھے۔ I will never run away from آریان خانزادہ shelter again۔ بولو، ایک ہی سانس میں وہ اس پر جھکے اپنی پسٹل کی گردن پر بے رحمی سے گاڑے کسی درندے کی مانند گررایا تھا۔ I will never run away of آریان خانزادہ shelter again۔ زرمش ایک ہی سانس میں اس کے لفظ دہراتے بولی تھی۔ چیخ چیخ کر کہو، میں آریان خانزادہ کی پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں گی۔ وہ سرد برفیلے لہجے میں حکم دیتے پسٹل کا چیمبر چڑھاتے زرمش کے کپکپاتے ہاتھوں میں وہ پسٹل تھما گیا۔ زرمش پسٹل پکڑتی اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ بولو، میں آریان خانزادہ کی پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں گی۔ وہ اس کے ساکت ہونے پر دھاڑا تھا۔ میں آریان خانزادہ کی پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں گی۔ وہ پسٹل کپکپاتے ہاتھوں میں پکڑے حلق کے بل چیخی تھی۔ گاڑی کے باہر تک آواز آنی چاہیے، بلکہ ان پہاڑوں کو آج تمہاری آواز چیر کر رکھ دینی چاہیے۔
وہ اسے کاٹدار نگاہوں سے گھورتے ہوئے گاڑی سے اتر گیا تھا۔ میں آریان خانزادہ کی پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں گی، وہ اپنی تمام تر قوت متمچہ کرتے ہوئے حلق کے بل چیخی تھی۔ آریان خانزادہ نے باہر نکلتے ونڈ اسکرین سے اسے دیکھتے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید اونچا چیخنے کو کہا تھا۔ میں آریان خانزادہ کی پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں گی۔ وہ اس کا اشارہ سمجھتے پھر سے پوری قوت سے چیخی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے لبوں کی جنبش اور اس کا سرخ چہرہ پھولتی سانسیں دیکھتے دیکھتے آسمان کی طرف دیکھتے کہہ کر لگا گیا تھا۔ گاڑی سے باہر آواز نہیں آ سکتی تھی۔ گاڑی ہر طرف سے لاکڈ تھی اور ساؤنڈ پروف تھی، مگر وہ پوری قوت سے ابھی تک چیخ رہی تھی۔ وہ گاڑی کے بونٹ پر دونوں ہاتھ ٹکائے تھوڑا سا جھکتے ہوئے اسے دیکھنے لگا جو مسلسل چیختے اس کے لفظ دہرا رہی تھی۔ وہ اس کے کپکپاتے لبوں کی جنبش کو سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آریان خانزادہ کی نگاہیں اس کی سہمی آنکھوں سے ہوتی اس کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل پر تھی جو فل اوور لوڈڈ تھی۔ ٹریگر بنانے کی دیر تھی، گولی سیدھا اس کے دل پر لگتی۔ آریان خانزادہ مسکراتے ہوئے اب اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسلسل حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے کہکا لگاتے اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے بالوں سے پانی کے قطرے چھاڑے تھے۔ زرمش کے ہاتھوں میں پسٹل دیکھتے آریان خانزادہ کی کہکوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں آریان خانزادہ کی پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں گی۔ وہ چیختے ہوئے پسٹل پر اپنی جکڑ مضبوط کرتی جا رہی تھی، مگر ہاتھوں کی کپکپاہٹ کی وجہ سے پسٹل اس کے ہاتھوں سے چھوٹتی جا رہی تھی۔ آریان خانزادہ اپنے سلکی نم زدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا، اس کی طرف کا گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ اس کی طرف جھکا تھا۔ زرمش خوف سے سسکاری بھرتے دوسری طرف کھسکی تھی۔ وہ اس کا بازو سختی سے جکڑتے ایک چھٹکے سے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ اس کے پتھر جیسے سینے سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ میری پناہوں سے فرار حاصل کرنی ہے تم نے؟ آریان خانزادہ اس کے بازوں کو سختی سے جکڑے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں آنکھیں گاڑے استفہامیہ سرد لہجے میں پوچھا۔ نہیں، زرمش نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے نفی میں سر ہلاتے ہچکی لی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس انداز پر کہکا لگا گیا۔ زرمش نے سردی سے ٹھٹرتے ہوئے اب سسکی لی تھی۔ ٹھنڈی برفیلی ہوائیں اس کے وجود سے ٹکراتی اس کا کانپنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ مگر میں چاہتا ہوں تم میری قید سے فرار حاصل کر لو۔ آریان خانزادہ کی بات پر زرمش نے بے یقینی سے سر نفی میں ہلاتے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، یہی چاہتا ہوں، تم میری پناہوں سے بھاگ جاؤ۔ آریان خانزادہ نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر زرمش کی گود میں پکارا۔ زرمش نے اپنی گود میں سے اس کا موبائل دیکھ کر اسے مزید خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ان لاک ہے، اس کا لاک کھولنے کے لیے تمہیں میرے اوپر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آریان خانزادہ نے زوم آئینی انداز میں کہتے اسے بے باکی سے آنکھ ماری۔ زرمش سل اسے خوفزدہ نگاہوں سے ناسمجھی سے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ پسٹل فل لوڈڈ ہے، صرف ٹریگر دبانے کی دیر ہے۔ میں لمحوں میں ساکت ہو جاؤں گا، مگر نشانہ تمہیں ایگزیکٹ نشانے پر لینا ہوگا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑے پسٹل اپنے دل پر رکھ گیا تھا۔ زرمش کانپتے ہوئے پسٹل کو بمشکل پکڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلاؤ گولی اور اس فون سے حیدر خان کو کال کر کے یہاں سے چلی جاؤ۔ آریان خانزادہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑی کو ڈرایا۔ زرمش کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پڑی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے پسینے سے تر آریان خانزادہ کو دیکھتے بے یقینی سے سرنفی میں ہلاتے جا رہی تھی۔ ساتھ ہی زرمش نے کانپتے ہاتھوں سے ٹریگر پر انگلی مضبوط کی۔ وہ اس کی انگلی ٹریگر پر جمی دیکھتے اونچا فلک شگاف خوفناک کہکا لگا گیا۔ زرمش نے اس کے خوفناک کہکے پر سہمتے ہوئے اسے دیکھا۔ پسٹل پر اس کی گرفت پھر سے چھوٹی تھی۔ کھیل اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو، وہ اس کی ہرنی جیسی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے پراسراریت سے مسکرایا تھا۔ اس پر پراسرار مسکراہٹ سے زرمش کی ہیزل گرے آنکھوں میں مزید خوف پھیلا تھا۔ دو گولیاں مارنے کا موقع دوں گا، اگر میں زندہ بچ گیا تو پھر جو کروں گا وہ سوچ ہے تمہاری مس خان۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے زمائنی انداز میں آنکھ مار گیا۔ کیا کرو گے؟ زرمش نے ٹوٹے لفظوں سے بولتے خوف سے ہچکی لیتے استفار کیا تھا۔ یہ گال میرے ہو جائیں گے پھر، ان کو تھپڑو
से निशान दो या फिर दांतों से। तुम्हारे पास हक नहीं होगा दर्द से सिसकने का भी। आर्यान की बात पर जरमिश के हाथों से पिस्टल लरसते हुए इसके कदमों में जा गिरा था। वो दोनों हाथ अपने गाल पर जमा गई थी। वो इसके एक्ट पर एक मासूम चेहरे को देखते सजाहिया मुस्कुराया था। ये तो वो दिल से मान चुका था। इससे बढ़कर मासूम शायद ही इसे रोए ज़मीन पर कोई दिखता हो। अली खान की बेटी हो, वो भी बगैरत हाकिम खान की बेटी। इतनी जल्दी घबरा गई हो तुम? हो सकता है तुम्हारे हाथों से चली गोली पर मैं एक लम्हे में साकित हो जाऊं, जैसे मिडनाइट हुआ था। आर्यन खानजादा ने इसे सर्द निगाहों से देखते आई विंक की थी। अगर तो तुम न मरे तो फिर मेरे गाल तुम्हारे हो जाएंगे। मैं तुम्हारा थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बार और मारोगे तो मर जाऊंगी, इसने कपकपाते लहजे में बोलते इसके सैंडो जकड़े अपने चकराते वजूद को संभाला था। सर्दी की शिद्दत से वो बुरी तरह कांप रही थी। आर्यन खानजादा इसकी बात पर इसके निशान ज़दा गाल पर निगाहें गाड़े इसी लम्हे नजरें चुरा गया था। दूसरे लम्हे इसने झुकते हुए पिस्टल जरमिश के कदमों से उठाते हुए जरमिश के हाथों में सख्ती से थमाई। खेल और भी आसान करता हूँ। आर्यन खानजादा ने इसकी आंखों में देखते मुस्कुराया। जरमिश की आंखों का गुलाबीपन बढ़ता जा रहा था। आंखों से जल थल बारिश हो रही थी। गाड़ी की चाबी अंदर ही रहेगी। मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी भी नहीं। मैं बच गया भी तो ज़ख्मी तो हो ही जाऊंगा। तुम मुझे ज़ख्मी करके गाड़ी के अंदर ही रहना और हैदर खान को कॉल कर देना। अगर आधे घंटे में वो तुम तक पहुंच गया तो मैं हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। मैं वो पुरसरारियत से बोलता जरमिश के असाब साकित कर गया था। दरवाजे लॉक कर दो। मेरे सीने पर शीशे के पार से ही गोलियां चला दो। जान से मारना सकी तो ज़ख्मी तो कर ही दोगी मुझे। ज़ख्मी करके लॉक खोलते खुले गेट से भाग जाना। ऑप्शन ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, आर्यन खानजादा ने सपाट लहजे में कहा था। मगर तुम ज़ख्मी होकर भी मेरे पीछे आ गए तो? जरमिश ने कांपते लबों से कहते हिचकी लेते इस्तफार किया। ये तो है, मैं मर भी रहा हूँ तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। आर्यन खानजादा इसके कपकपाते लबों पर निगाहें जमाए सर्द लहजे में बोलते इसके बालों पर अपनी जकड़ मजबूत कर गया। जब तुम्हें पता है तो क्यों भागी मेरी पनाहों से? क्यों मांगी इन लड़कों से मदद? इनकी निगाहों में टपकती हवस तुम्हें नजर आई मिस्कान? आर्यन खानजादा लफ्ज चबाते खुर्राया था। तो तुम्हारी दहशत के आगे मुझे कुछ नजर नहीं आता। इस ब्लड ट्रेस बीस्ट की पनाहों में नहीं रहना मुझे शायद इन लड़कों की हवस गवारा हो सकती थी, मगर तुम्हारे साथ रहना नहीं। जरमिश रोते हुए यकदम अपने सर को जकड़ते सीट से टेक लगा गई थी। वो इसकी बात पर पागल होते इसके बालों को सख्ती से जकड़े इसे अपने मुकाबिल करते इसके जख्मी गाल पर अपने अंगूठे का दबाव सख्ती से बढ़ा गया था। जरमिश दर्द से कराह रही थी। तुम्हारे पास मौका है, मुझे मारकर यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारे गालों के ऊपर मैं खाल नहीं रहने दूंगा। वो सुलगते लहजे में गुर्राते हुए इसे एक झटके में से छोड़ते गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया था। जरमिश ने गहरे सांस लेते अपने हाथ में पकड़ी पिस्टल को देखते आर्यन खानजादा को देखा जो सामने बोनर पर हाथ जमाते थोड़ा सा झुकते हुए खड़े अपने सीने पर हाथ दिल के मकाम पर हाथ रखे मुस्कुरा रहा था। जरमिश ने गहरे सांस लेते अपनी पेशानी से पसीने के कतरे चुनते गाड़ी को अंदर से लॉक किया था। आर्यन इसकी तरफ देखते कहका लगा गया था। जरमिश ने इसके कहके पर रोते हुए विंड स्क्रीन पर निगाहें गाड़ी अपनी पिस्टल इस वहशी दरिंदे पर तान गई थी। आर्यन खानजादा ने अब मुस्कुराते हुए इसे आंख विंक की थी। जरमिश बुरी तरह कांपते हुए इसे देखते ट्रिगर पर अपनी उंगली रखे हुए थी। अगर वो इसे ना मार सकी, इसे आगे का सोचते इसकी जान लबों पर सज रही थी। जरमिश ने इसके वहशी दरिंदे को देखते खौफ से हिचकी लेते आंखें मीचते ट्रिगर पर उंगली मजबूत करते इसे पूरी कुवत से दबाया था। फायर निकलता विंड स्क्रीन से पार हुआ था। फायर की आवाज़ के साथ जरमिश के लबों से दिल खराश चीख बरामद हुई थी। वह अब आंखें नीचे थर थर काँप रही थी। पिस्टल इसके हाथों में लरस रही थी। वो मर गया था या जख्मी, वो नहीं जानती थी, मगर वो खुद खौफ से मरने वाली हो गई थी। जरमिश ने गहरे सांस लेते आंखें खोलते देखा। आर्यन खानजादा को देखते वो फूट फूट कर रो दी थी।
وہ اپنی جگہ پر ویسے ہی مضبوطی سے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ غلط نشانہ لے چکی تھی۔ ونڈ اسکرین کا شیشہ تڑک چکا تھا۔ آریان خانزادہ نے آنکھ مارتے ونڈ اسکرین کے ہول کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سائڈ پر گولی چلا چکی تھی، وہ سامنے گولی نہیں چلا سکی تھی۔ مسکان، بہت بڑا موقع تم گنوا چکی ہو۔ اب صرف ایک گولی اور پھر کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ زرمش نے روتے ہوئے پسٹل کے ٹریگر پر اپنی انگلی مضبوط کی۔ وہ بری طرح ہچکولے بھرتے اسے دیکھ رہی تھی جو اپنی جگہ پر کھڑے کہکے لگا رہا تھا۔ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے چیختے ہوئے پوری قوت سے پسٹل ونڈ اسکرین پر مار گئی تھی۔ آریان خانزادہ کے کہکوں کی گونج میں اضافہ ہوا تھا۔ زرمش اسے کہکے لگاتے دیکھتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چیخ رہی تھی۔ وہ اس کی چیخیں سنتے کہکے لگا رہا تھا۔ اس کے کہکوں کے ساتھ اس کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں جو ونڈ اسکرین کے تڑکتے شیشے سے آریان خانزادہ کو بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ یکدم وہ خاموش ہوتا اس پر سرد نگاہیں گاڑ کیا، مگر زرمش مزید شدت سے چیخنے لگی تھی۔ آریان خانزادہ نے اسے سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے اسے لاک کھولنے کا اشارہ کیا۔ زرمش نے اس کی آنکھ کے ایک اشارے پر اسی لمحے ہچکی لیتے لاک کھولا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ وہ دوسرے لمحے سر نفی میں ہلاتے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف تیزی سے بڑھی تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے انگیشن میں چابی گھماتے گاڑی سٹارٹ کر گئی تھی۔ آریان خانزادہ کے بھاری قدم رکے تھے۔ وہ شرر بار نگاہوں سے اس نازک مگر بے حد خوبصورت وجود کو دیکھ رہا تھا جو اپنی ہمت سے آج اسے حیران کر رہی تھی۔ وہ پھر سے اس کی پناہوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نازک ضرور تھی مگر کافی جی دار تھی، یہ تو اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ زرمش نے گاڑی ریورس پر ڈالتے ایکسلریٹر پر پاؤں رکھتے گاڑی گھماتے گیٹ کی طرف تیزی سے ٹرن لیا۔ اس نے 1-2 مرتبہ اپنی دوست کے ساتھ 10 منٹ کی ڈرائیونگ کی تھی۔ اسے پراپر گاڑی چلانا نہیں آتی تھی مگر گاڑی کی تمام بیسک چیزیں اسے پتہ تھی۔ وہ گیم ہار چکی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی گالوں کا اب کیا حال کرنے والا تھا، یہ تو سوچ کر ہی وہ مرنے والی ہو رہی تھی۔ اس وحشی درندے کے تھپڑوں سے زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ اس کے تھپڑ اس کے جسم سے سانسیں کھینچ لیتے تھے۔ وہ مزید اس کے تھپڑ نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ اگر وہ اس کے گال پر دانت گاڑتا تو وہ کیسے اس وحشی درندے کی درندگی برداشت کر سکتی تھی۔ اسی خوف کے اثر وہ گاڑی گیٹ کی طرف نکال لے گئی تھی۔ گاڑی بہت تیز رفتار سے پیچھے کی طرف بڑھتے گیٹ سے نکلتی اچھلی تھی۔ گاڑی کا کنٹرول زرمش کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ وہ چیختے ہوئے اسٹیئرنگ چھوڑتے آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ آریان خانزادہ جو لب بھیچے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، گاڑی اچھلتے دیکھتے برق رفتاری سے بھاگتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھا۔ زرمش نے اسے پیچھے آتے دیکھتے پھر سے گاڑی سٹارٹ کرتے اسے سامنے سڑک پر ڈالی۔ اس کی گاڑی کی سپیڈ اتنی نہیں تھی جتنی تیزی سے وہ پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہا تھا۔ زرمش اسے بیک ویو مرر سے دیکھتے پھر چیختے ہوئے روتی تھی۔ وہ ایکسلریٹر پر پاؤں رکھے گاڑی بھگائے جا رہی تھی۔ وہ بھی تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہا تھا، صرف چند قدموں کی ڈسٹینس پر ہی تھا۔ زرمش اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کو دیکھتے سر نفی میں ہلاتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا رہی تھی۔ بیک ویو مرر سے آریان خانزادہ کا پسینے سے تر وجود اسے نظر آ رہا تھا۔ اس کے سکس پیکس، اس کے ایبس پر پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے سے دہک رہے تھے۔ وہ دانت پر دانت جمائے اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ زرمش سامنے نہیں بلکہ بیک ویو مرر سے اس جنگلی انسان کو دیکھ رہی تھی جو سچ میں جنگلی جانور تھا۔ سامنے ہی سڑک پر بارش کی وجہ سے ایک کھڈا پڑا تھا۔ گاڑی کھڈے پر لگتی بری طرح اچھلی تھی۔ وہ چیختے ہوئے اسٹیئرنگ چھوڑ چکی تھی۔ گاڑی پھسلتی جا رہی تھی۔ سامنے ہی دوسری طرف سڑک ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی دوسری طرف نیچے کی بہتا دریا تھا جس میں شاید طوفانی آئی ہوئی تھی۔ وہ ابل کر آ رہا تھا۔ گاڑی اسی طرف بڑھ رہی تھی۔ زرمش نیچے بہتے دریا کو دیکھتے چیختی جا رہی تھی۔ گاڑی کو سڑک سے نظر آتے نیچے بہتے دریا کی طرف بڑھتے دیکھتے دانت پر دانت جمائے بھاگا تھا۔ گاڑی کی طرف بڑھتے اس کی دوسری سائڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا۔ آریان کو اپنی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتا دیکھتے زرمش کی چیخوں میں اضافہ ہوا تھا۔ آریان خانزادہ سے شرر بار نگاہوں سے آنکھوں سے گھورتے ہوئے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جماتے سے کنٹرول کرتے ہوئے ہینڈ بریک کھینچی تھی۔ وہ اس دوران دونوں ایک دوسرے پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھے۔
आर्यान खानज़ादा की खौफ से उतरी आंखें इसकी सहमी हेज़ल ग्रे आंखों में गणित हुई। वो भी हेज़ल ग्रे खौफज़दा आंखों से इसकी सब सुर्ख आंखों में देख रही थी। गाड़ी तेज़ी से सड़क की दूसरी जानिब बढ़ रही थी। गाड़ी तेज़ी से फिसलती हुई सड़क के नीचे की तरफ इसी लम्हे दरिया में गिरी थी। जरमिश चीखते हुए हाथ आंखों पे हाथ रख गई। आर्यान खानज़ादा इसे कमर से जकड़े इसे लम्हे एक झटके से अपनी तरफ खींच गया था। गाड़ी बहुत ऊंचाई से दरिया में गिर रही थी। जरमिश की आंखों से में खौफ बढ़ता जा रहा था। वो इसके साथ लगे इसकी आंखों को देख रही थी, जो बहुत गहरी निगाहों से इसे देखते इसकी कमर को जकड़े हुए था। वो इस पर निगाहें गाड़ी ही अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते, अपनी तरफ से निकलते नीचे दरिया में जंप मार गया था। वो लोग गहरे पानी की नज़र हो रहे थे। जरमिश खौफ से चीखते हुए आर्यान खानज़ादा के साथ लिपट गई थी। वो इसे कमर से सख्ती से जकड़े खुद के साथ मज़ीद शिद्दत से लिपटा गया था। वो दोनों इस बहते गहरे दरिया में गिरे थे। वो मज़ीद शिद्दत से इसके साथ लिपटी थी। जरमिश ने खौफ से आर्यान खानज़ादा को देखा। दरिया की मौजें इन दोनों को दूर दूर तक बहाते हुए लेकर जा रही थी। आर्यान खानज़ादा बादलों की ओट में झलक दिखाते चांद की किरणों की रोशनी में इसकी सहमी हेज़ल ग्रे आंखों में आंखें गाड़े हुए था। सब्ज आंखें इसकी हेज़ल ग्रे खौफज़दा आंखों से होती इसके गाल के जख्म पर ठहर गई थी। यकदम इसके एक हाथ की उंगलियां इसके गाल को छू गई थी। जरमिश इसके लम्स चीखते हुए आंखें बंद कर गई थी। आर्यान खानज़ादा इसके गाल को छूते हुए इस पर गहरी निगाहें जमाते हुए था। वो लोग पानी में बहते जा रहे थे। जरमिश की शॉल इसके वजूद से अलहदा होते इस बहते पानी की नज़र हुई थी। वो एक हाथ से जरमिश की कमर को जकड़े, दूसरे हाथ से इस पर बहते पानी में बहती इसकी शॉल को जकड़ गया था। वो शॉल अपनी तरफ खींचते वो इसी लम्हे इसके वजूद पर उड़ा गया था। जरमिश इसके हिसार में कांपते हुए आंखें मूंदे हुए थी। दूसरे लम्हे वो ठंडे पानी और आर्यान खानज़ादा के खौफ की ताब न लाते हुए इसकी बाहों में झूल गई थी। वो इस पर गहरी निगाहें जमाए इसके नाजुक वजूद को संभालते हुए तैरते हुए वो दरिया अबूर करने लगा। गहरी सब्ज आंखें इस नाजुक वजूद पर ही गड़ी हुई थीं। वो इसके नाजुक ठंडे वजूद को बाहों में उठाए हवेली में दाखिल होते जल्दी से इसके कमरे की तरफ बढ़ा। इसे कमरे के बेड पर नरमी से लिटाते हुए इसके वजूद से शॉल अलहदा करते इस पर जल्दी से कंबल दिया। कमरे का इलेक्ट्रिक हीटर इसने फुल स्पीड पर चलाया था। कमरे के वस्त में जदीद आतिशदान भी इसने चला दिया। कमरा लम्हों में गर्म हुआ था। आर्यान खानज़ादा की सर्द सब्ज आंखें इसके नीले होठों पर जमी थी। अगर इसके बदन से गीले कपड़े ना उतरते इसे गर्माइश किसी सूरत नहीं मिल सकती थी। आर्यान खानज़ादा जल्दी से कमरे की अलमारी की तरफ बढ़ते, एक ड्रेस निकालते इसकी तरफ बढ़ा, कंबल इसके वजूद से उतारते हुए इसके जिस्म की हशर सामानियों को देखते इसी लम्हे कंबल इसके वजूद पर डाल गया। आर्यान खानज़ादा ने जबड़े भींचते हुए गहरा सांस भरा था। दूसरे लम्हे वो इसकी तरफ बढ़ा। मिस खान, आर्यान खानज़ादा ने इसका गाल थपथपाया था। वो बेहिस और हरकत पड़ी थी। मिस खान, आर्यान खानज़ादा ने इसका ज़ख्मी गाल बेरहमी से थपथपाया। जरमिश बेहोशी के आलम में भी दर्द सिसकी थी। वो लब भींचे अपनी मुट्ठी भींच गया था। इसने बहुत बेरहमी से थप्पड़ मारा था। वो जानता था। दूसरे लम्हे इसने इसके जख्मशुदा गाल पर फिर से बेदर्दी से अपना हाथ थपथपाया। उठो मिस खान, वरना इस गाल को मस्क करके रख दूंगा। वो इसके गाल को बेदर्दी से थपथपाते चीखा था। जरमिश के लबों से बेहोशी के आलम में भी सिसकियाँ जारी थी। उठो मिस खान, वरना मेरी दरिंदगी से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। जान से मार डालूंगा अगर तुमने सांसें खोई। आर्यान खानज़ादा मज़ीद शिद्दत से इसके गाल को थपथपाते हुए इसे कंधों से जकड़ते गुर्राया था। इसकी गुर्राहट पर जरमिश की बेजान वजूद में हल्की सी हलचल हुई थी। कमरा बेहद गर्म था। सिर्फ इसके जिस्म पर गीले कपड़ों की वजह से इसके जिस्म सर्द था, मगर कमरे की तपिश से इसका जिस्म थोड़ा थोड़ा हरारत में आ रहा था। मगर चेहरे पर निलाहत सी थी। आंखें खोलो, तुम्हारी मौत ऐसी नहीं लिखी।
تمہاری موت صرف تمہارے اپنوں کے ہاتھ لکھی ہے۔ آریان اس کے نیلے ہونٹ دیکھتے دھاڑا تھا۔ اس کی دہاڑ پر کمرے کے در و دیوار لرزا اٹھے تھے، مگر اس کا نازک وجود ویسے ہی ساکت تھا۔ آریان خانزادہ جلدی سے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھتے وہاں سے ڈرائر اٹھاتے زرمش کی طرف بڑھا۔ ڈرائر کو آن کرتے اس نے زرمش کے گیلے کپڑوں پر چلایا۔ اب وہ فل سپیڈ میں ڈرائر چلائے اس کے کپڑوں کو خشک کر رہا تھا۔ وہ کسی طرح اس کے بدن کو حرارت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنی نگاہیں اس کے قیامت خیز بدن سے چراتے اس کے بدن کو حرارت دے رہا تھا۔ وہ اس کے جسم پر اپنی نگاہیں زیادہ دیر نہیں کاٹ سکتا تھا۔ عورت اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اس سے پہلے اسے یہ اندازہ نہ تھا۔ یکدم غلطی سے ڈرائر اس کی گردن کو چھو گیا تھا۔ آہ! زرمش نے جلن سے آہ بھرتے سسکی لی تھی۔ آہ! آریان خانزادہ نے اس کی دودھیا گردن پر جلنے کا داغ دیکھتے ہوئے ڈرائر اٹھا کر زمین پر پٹکا تھا۔ زرمش اس کی چیخ پر آنکھیں کھولتی چیخی تھی۔ آریان خانزادہ کو خود کے قریب بیٹھے دیکھ کر وہ خوف سے اٹھتے بیک گراؤنڈ میں تیزی سے سمائی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کے کپکپاتے وجود کو دیکھتے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ وہ کانپتے ہوئے اسے گلابی خوفزدہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ گال نیلا پھٹا ہوا، گیلے بال آرس کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ ہیزل گرے آنکھیں متورن گلابی تھی، چہرے پر گلابیوں کی جگہ نیلاہٹ تھی۔ یہ کپڑے پڑے ہیں، انہیں جلدی سے پہنو۔ آریان خانزادہ نے اس کی سہمی آنکھوں میں بغور دیکھتے اسے سرد لہجے میں حکم دیا۔ زرمش نے جلدی سے استبات میں سر ہلایا تھا۔ 1 منٹ، تم یہ کپڑے بدلو گی صرف 1 منٹ میں۔ اس سے پہلے تم بے ہوش نہیں ہونی چاہیے ہو، ورنہ پھر میں تمہیں اس طریقے سے بے ہوش کروں گا، ساری عمر ہوش میں نہیں آؤ گی۔ وہ اس کے کانپتے وجود پر نگاہیں گاڑے حکمیاں لہجے میں غرایا۔ زرمش نے اس کی طرف دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ پہنو ان کپڑوں کو۔ آریان خانزادہ سرد لہجے میں بولتے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ لاک نہیں کرو گی، ایسے ہی چینج کرو۔ 5 منٹ بعد میں بنا لاک کیے کمرے میں آؤں گا۔ آریان رخ پلٹے بغیر حکم دیتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زرمش نے اپنے چکراتے وجود کو جلدی سے سنبھالتے اپنے تن سے کپڑے اسی لمحے اتارے تھے۔ اس نے جلدی سے بیڈ پر رکھا۔ وہ جوڑا زیب تن کیا۔ اسے 5 منٹ ہی لگے تھے کپڑے چینج کرنے میں۔ وہ جانتی تھی وہ 5 منٹ بعد کمرے میں ہوگا۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ 5 منٹ بعد کمرے میں تھا۔ آریان خانزادہ کمرے میں داخل ہوتا اس کی طرف بڑھا۔ وہ سیاہ کلر کی فراک میں بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے آنکھیں موندے ہوئی تھی۔ رشنا خان! وہ زرمش کے وجود پر بے حد سٹائلش فٹنگ فراک دیکھتے رشنا خان کو گرراہٹ نما دبی آواز میں پکارتے مٹھیاں پھینچ گیا تھا۔ رشنا خان کی اب خیر نہیں تھی اس کے ہاتھوں سے۔ زرمش کے بدن سے یہ فتنہ فراک دیکھتے اسے اب پتہ چلا تھا رشنا خان چادر کے نیچے ایسی ڈریسنگ کرتی ہے۔ آریان خانزادہ نے اس کی طرف بڑھتے بیڈ پر بیٹھتے شیشے کی بوتل زرمش کی طرف بڑھائی۔ کیا ہے یہ؟ زرمش نے آنکھیں کھولتے اسے پوچھا۔ یہ زہر ہے، یقیناً میری پناہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے تم یہ زہر خوشی خوشی پی لو گی، جسے کچھ دیر پہلے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ وہ اس کے نزدیک ہوتے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے اس کے خوبصورت نقوش پر سلگتی سانسیں چھوڑ گیا تھا۔ خودکشی؟ زرمش نے اس کا ادا کیا لفظ بے آواز دہرایا تھا۔ ہاں، خودکشی۔ اور اس کے لبوں کی جنبش دیکھتے لفظ خودکشی پر زور دیتے بولا تھا۔ گاڑی لے کر نکل گئی تمہاری اناڑی ڈرائیونگ سے اندازہ ہوا مجھے تمہیں خودکشی کرنے کے سارے طریقے پتہ ہیں۔ آریان خانزادہ اس کے نیلے گال پر گہری نگاہیں گاڑے استزائیہ لہجے میں بولا تھا۔ زرمش گراؤنڈ میں سماتے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی سلگتی سانسوں کی تپش سے وہ گراؤنڈ میں سماتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ کس نے سکھائی یہ ڈرائیونگ؟ آریان خانزادہ نے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ کالج کی فرینڈس نے سکھائی تھی۔ زرمش دوسری طرف کھسکی تھی۔ اس کے بازو کو دیکھتے وہ سسکی لے گئی۔ وہ اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ جمائی سے محصور کیے ہوئے تھا۔ نہ پسٹل چلانی آتی ہے نہ گاڑی۔ اگر دونوں میں سے
ایک پہ چلانی آتی، میری پناہوں سے تم آج نکل ہی جاتی۔ وہ اس کی سہمی آنکھوں میں دیکھتے استضاعیہ ہنسا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں سکھاؤں گا گاڑی چلانا بھی اور بندوق چلانا بھی۔ آریان خانزادہ نے اسے دیکھتے آنکھ وینکی تھی۔ زرمش سانسیں روکے اسے دیکھے جا رہی تھی، وہ اسے اتنی نزدیکی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پکڑو اس زہر کی شیشی کو، گٹاگٹ پی لو، ورنہ میرے پاس خودکشی کے جو طریقے ہیں وہ تمہاری نازک جان برداشت نہیں کر سکے گی۔ آریان خانزادہ نے دھمکی آمیز لہجے میں گراتے ہوئے شیشی اس کی جانب بڑھائی۔ زرمش کانپتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں سے وہ چھوٹی سی بوتل پکڑے اسی لمحے سے اپنے لبوں سے لگاتے غٹاگھٹ چڑھا گئی تھی۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اب مسکرا رہا تھا۔ وہ اس کے حکم پر شاید اپنی سانسیں بھی روک سکتی تھی۔ اتنا ڈرتی ہوں مجھ سے کہ ایک لمحے میں زہر پی لیا؟ آریان خانزادہ اس کے گال پر نگاہیں گاڑی تنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ مجھے ہر صورت تمہاری پناہوں سے جانا ہے، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ اب تو میں نے یہ زہر کی شیشے پی لی ہے، اب مجھے کوئی ڈر خوف نہیں۔ مرنے سے پہلے بتا دو، میں جتنا تم سے ڈرتی ہوں اس سے کہیں زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ اسے سکتے ہوئے اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ جما گئی تھی۔ نفرت سے زیادہ تم آریان خانزادہ سے ڈرتی ہوں۔ تمہارا کانپتا بدن اور لرزتے ہونٹ کہہ رہے ہیں تم نے یہ لفظ ادا کرتے ہوئے بہت ہمت کی ہے۔ مستثاریہ بولتے خوفناک کہکا لگا گیا تھا۔ زرمش اس کے کہکے پر خوف سے ہچکی لے گئی تھی۔ بولو، تم موت سے بھی زیادہ آریان خانزادہ سے ڈرتی ہو؟ وہ اس پر جھکے ایک ایک لفظ چباتے غرایا تھا۔ میں موت سے زیادہ آریان خانزادہ سے ڈرتی ہوں، زرمش نے ہچکی لیتے جلدی سے ہی ایک سانس میں کہا تھا۔ اب لید کر آنکھیں بند کیے یہ دہراتی جاؤ جب تک تم موت کی آغوش میں نہیں چلی جاتی۔ تم یہ لفظ دہراتی جاؤ گے۔ وہ اسے کندھوں سے جکڑے تکیے پر نرمی سے لٹا گیا تھا۔ اس نے بے حد نرمی سے اس پر کمبل دیا۔ میں موت سے زیادہ آریان خانزادہ سے ڈرتی ہوں، وہ آنکھیں موندے کپکپاتے لبوں سے بولی تھی۔ آریان خانزادہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ بولتی رہو، زرمش کی خاموشی پر وہ اونچی آواز میں غرایا تھا۔ میں موت سے زیادہ آریان خانزادہ سے ڈرتی ہوں، میں موت سے زیادہ آریان خانزادہ سے ڈرتی ہوں، میں موت سے زیادہ آریان خانزادہ سے ڈرتی ہوں۔ وہ آنکھیں موندے بنا رکے بولے جا رہی تھی۔ میں موت سے زیادہ آریان خانزادہ سے ڈرتی ہوں۔ وہ بمشکل یہ لفظ دہرا رہی تھی۔ اس کا دماغ تاریکی میں جا رہا تھا، شاید وہ مر رہی تھی۔ میں موت سے زیادہ آریان خانزادہ سے ڈرتی ہوں، وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتے ہوئے ساخت ہو چکی تھی۔ آریان خانزادہ مسکراتے ہوئے لائٹس آف کرتے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حیدر خان اپنے گرینڈ ہوٹل کی ٹی وی فوٹیج چیک کرتے ہوئے اپنی سانسوں کی تپش پر بمشکل قابو پائے ہوئے تھا۔ حیدر خان کا بس نہیں چل رہا تھا آریان خانزادہ کو اس کی حویلی سمیت آگ لگاتے۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے جھکے ہوئے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑے اس دن کی فوٹیج چیک کر رہا تھا۔ یکدم اس کی آنکھیں بے یقین ہوئی تھیں۔ بلو جینز پر سیاہ ہوڈی پہنے وہ آریان خانزادہ ہی تھا۔ اپنے دوستوں کے ہمراہ وہ ہوٹل میں اسی تاریخ رات کے اس پہر داخل ہوا تھا۔ اس کے نمبر پر جو کال آئی اس کی لوکیشن بھی اس کے ہوٹل کے قریب ہی ٹریس ہوئی تھی، یعنی اس رات اس نے گرینڈ ہوٹل کے پاس سے اسے کال کی تھی۔ حیدر خان لیپ ٹاپ کو ایک ہی جس میں ٹیبل سے نیچے پھینکتے چیخا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا آریان خانزادہ، یہ نہیں ہو سکتا آریان خانزادہ، میری بہن تمہارے پاس ہی ہے۔ میں زمین کھود کر اسے نکالوں گا، مگر وعدہ ہے میرا اسی زمین میں 100 گز کا کھڈا کھودتے تمہیں غرق کر دوں گا۔ وہ حلق کے بل چیختے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ حیدر خان نے اپنے قمیض کی پاکٹ سے فون نکالتے ہوئے کال ملاتے کان سے لگایا تھا۔ آریان خانزادہ کے بارے میں ایک ایک انفارمیشن اکٹھا کرو، اس کی زندگی کا ہر راز مجھے جاننا ہے۔ حیدر فون پر چیختے ہوئے ٹیبل پر پوری قوت سے مکہ مار گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔
اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔